وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مع الوجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلی جمعۃ المبارک کو جس آیہ مبارکہ کو اس بندہ ناچیز نے موضوع گفتگو بنایا تھا، وہ خلاق کائنات کا یہ ارشاد گرامی قدر کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیہ مبارکہ کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ جامعیت کے اعتبار سے سارے کا سارا قرآن کریم ہی بہت عظیم کتاب ہے. اس کی ہر آیہ مبارکہ میرے نبی کا مستقل معجزہ ہے، رب کائنات کی قدرت کی دلیل ہے. ہر آیہ مبارکہ ہی بے مثال ہے اور چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. بعض آیات مبارکہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پہ فائز ہیں کہ بدترین دشمن بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکا. یہ آیہ مبارکہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پچھلے جمعۃ المبارک کو میں بتا چکا ہوں کہ ولید بن مغیرہ اسلام کا بدترین دشمن میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا تھا. جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میرے نبی نے اس کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی تھی. مبہوت ہو گیا تھا، ہیبت زدہ ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کعبہ کے رب کی قسم یہ بڑا ہی عظیم کلام ہے، بڑا ہی شیریں کلام ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کے ڈال لمبے لمبے ہیں، پھلوں سے، پھولوں سے، پتوں سے بھرپور ہیں. یہ آیہ مبارکہ ہے جسے سن کر ابو جہل بھی عظمت قرآن کریم کا قائل ہو گیا تھا مگر ایمان نہ لایا تھا. عثمان بن مظعون نے یہی آیہ مبارکہ سنی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. سیدنا عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن مجید فرقان میں کی صرف اس ایک آیہ مبارکہ پہ عمل کر لیا جائے تو دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین باتیں جو پائی جاتی ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر ہیں. ان میں تین حکم ہیں، تین باتوں سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ تین حکم دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اپنے قریبیوں کو دینے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کو حکم دیتا ہے. وینہا، اور تمہیں منع کرتا ہے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، گناہ کی باتوں سے، اور تمہیں حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتا ہے. تین باتوں کا حکم دیا، تین سے منع کیا گیا. پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عدل کے تحت تھوڑی سی گفتگو کی تھی. عدل کیا ہے تھوڑا سا یاد ہوگا آپ کو. میں بطور سوال آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کچھ یاد بھی تو رکھتے ہیں نا. کائنات کا سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ بتائیں گے آپ؟ بتا دیجئے. جی آپ نے سچ کہا. کائنات کا سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. جس طرح روشنی کی ضد اندھیرا ہے، اچھائی کی ضد برائی ہے، نیکی کی ضد بدی ہے، ایمان کی ضد کفر ہے. یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل اپوزٹ چیز. ضد ظلم کی ضد عدل ہے اور عدل کی ضد ظلم ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. تو پھر کائنات کا سب سے بڑا عدل کیا ہوا؟
کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کی رسالت، کائنات کا اس کے بعد سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ گویا حضور کے بعد نبی کا ماننا اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، جس طرح وہ ظلم ہے اسی طرح قادیانی دجال کو نبی ماننا بھی ظلم ہے، اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے اور اللہ کو ہی مانتا رہے کہ اللہ کو مانتا ہوں، بت کو ہی مانتا ہوں، وہ کافر ہے۔ اسی طرح کوئی حضور کو بھی مانے اور کہے کہ حضور کے بعد میں فلاں نبی کو بھی مانتا ہوں، حضور کے بعد جو آیا وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، معاذ اللہ۔ بات عدل کی کر رہا تھا۔ عدل کا لفظی معنی ہوتا ہے اعتدال میں کسی چیز کو لانا اور درست ترین طریقے سے کسی چیز کو معتدل رکھنا۔ تعدیل ارکان الصلاۃ، نماز کے رکنوں کا صحیح ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ نماز کے رکنوں کی تعدیل کا یعنی اگر تو اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس طرح اٹھا جس طرح تجھے حکم ہے، باندھنے کا جیسے حکم ہے، رکوع کا، سجدے کا، یعنی سارے ارکان کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا تعدیل کہلواتا ہے۔ عدل کا معنی کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا، نصف نصف کرنا۔ لفظ انصاف جو کہا جاتا ہے نا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آدھا آدھا کرنا۔ ترازو، یہ ترکڑی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ترازو، آپ جانتے ہیں کہ درمیان میں ترازو کے ایک سولاخ سی کھڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں لسان المیزان۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، ترازو کی زبان، اسی سے پتہ چلتا ہے یہ دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے۔ جانتے ہیں نا کنڈے کے درمیان میں جو ایک کلی سی ہوتی ہے، جب وہ چیز نصف نصف دونوں پلڑوں میں رکھی جائے تو پھر وہ جو لسان و میزان وہ کہاں ہوتی ہے؟ درمیان میں۔ اگر نصف نصف نہ ہو، معمولی سی کمی بیشی ہو تو پھر دائیں بائیں۔ انصاف کب ہوگا؟ جب نصف نصف ہوگی، یہ کہتے ہیں لفظ انصاف۔ گویا عدل اور انصاف میں یہ فرق ہوا کرتا ہے۔ رب نے کیا حکم دیا؟ ان اللہ یامرکم بالعدل، تمہیں عدل سے کام لینا ہے، اور سب سے بڑا عدل اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا کہ یہاں عدل کیا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، شاید کتنے جمعے لفظ عدل ہی چلتا رہے گا۔ عدل کیا ہے؟ اسلام پورے کائنات کے مذاہب میں، پورے مذاہب عالم میں عدل کا سب سے بڑا داعی ہے، اور اسلام کی یہ وہ صفت اعلیٰ ہے کہ جس کو دیکھ کر کافر بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلام سے اعلیٰ مذہب کائنات کا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام نے عدل کا کس انداز سے حکم دیا۔ بہت زیادہ وضاحت میں گئے بغیر میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی 135 نمبر شفا میں پیش کرتا ہوں۔ سورت کون سی ہے بھلا؟ النساء، اور آیا بارکہ کا نمبر؟ آپ نے بھی گھر جا کے قرآن کریم ترجمے والا کھول لینا ہے اور اس کے تحت اس کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ حقیقت کہاں تک ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے تم نے عدل سے کام لینا ہے، تم نے عدل سے کام لینا ہے۔ ارشاد کرام قدر کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ حکم رب کائنات نے کافروں کو نہیں دیا۔ کافروں کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو جانے ہی جہنم میں ہے۔ سمجھایا اپنوں کو جاتا ہے، بیگانوں کو نہیں۔ بیگانے تو جہنم میں جانے ہیں۔ ایمان والا جو کہ اب رب پر بھی یقین لاتا ہے، اپنے نبی پر بھی یقین لاتا ہے، دونوں پہ یقین لاتا ہے، اس لیے رب کریم نے جو حکم دیا ایمان والوں کو حکم دیا۔ اور عدل انصاف میں کس قدر ضروری ہے، کتنا زیادہ اعلیٰ ہے۔ ایمان والوں کو جو حکم دیا اور نبی کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ دنیا والو، ہمارے محبوب مکرم کی مبارک زندگی تمہارے درمیان ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ نبی نے عمل کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ انصاف ہوتا کیا ہے۔
عدل کہا کسے جاتا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فتح مکہ کے بعد بارکہ ساتھ ماب ایک مقدمہ پیش ہوا تھا چوری کا، اور چوری کرنے والی خاتون کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت الاسود جو اس خاتون کا نام تھا۔ قبیلہ بنو مخزوم جو قبیلہ قریش کی بڑی بلند شاخ تھی، بنو ہاشم کے بعد بنو مخزوم کو عزت والا سمجھا جاتا تھا، جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یاد رکھیے سردار مکہ ابو جہل لعین وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو جہل یاد رکھیے فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے، ابو جہل جو ہے فاروق اعظم کا ماموں ہے، گویا فاروق اعظم کے ننہال بنو مخزوم سے تھے، دودھال بنو عدی سے تھے، گویا یہ دونوں شاخیں بنو ہاشم نہ بنو قریش کی ہیں۔ بڑی عزت والی شاخ جس میں بڑے بڑے نامور افراد تھے، اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورت تھی، چوری ہو گئی۔ اب دونوں مدعی مدعا علیہ انہوں نے آپس میں کمپرومائز کر لیا کہ ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں، مقدمہ واپس لیتے سے سزا نہ ملے، کیونکہ پتہ تھا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اب مقدمہ بارگاہ ساتھ ماب میں پیش ہوگا، اور پتہ تھا کہ چور کی سزا کیا ہے۔ بارگاہ ساتھ ماب میں میرے نبی کے ایک محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی کے طور پر پیش کیا گیا، اور اب جانتے ہیں پھر میرے نبی نے شدید غصہ میں آپ نے خطبہ کے ارشاد فرمایا تھا، منبر بچھوایا تھا، سیدنا بلال کو حکم دیا تھا لوگوں کو اکٹھے کرو، الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے لوگوں کو اکٹھے کر لیا گیا۔ میرے کریم آقا نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، قیامت تک کے لیے جو مینار نور ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہ لوگوں غور سے سنو، پہلی قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صاحب ثروت بندہ جرم کر لیتا پردہ ڈھال دیا جاتا، اگر کوئی غریب جرم کرتا اس کو سزا دے دی جاتی۔ تشخیص کی ہے میرے نبی نے بہت بڑی بیماری کی، میرے نبی نے بہت بڑی بیماری کی تشخیص کی ہے۔ پہلی قومیں تباہ کیوں ہوئیں؟ کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کر لیتا تھا تو پردہ پوشی کر دیتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا جرم کرتا تھا سزا مل جاتی تھی۔ اس گناہ کی وجہ سے رب نے ان قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ شکر ادا کیجئے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ رب کریم نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، پہلی قوموں کی تباہی کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجربہ گاہ نہیں بنایا، پہلی قوموں کے بعد ان کے واقعات قرآن پاک میں ذکر فرمایا، فلاں قوم نے جرم کیا ہم نے ان پر یہ سزا بھیجی، فلاں قوم نے جرم کیا یہ سزا بھیجی۔ کیوں بتایا؟ کہ تم یہ جرم نہ کرنا وگرنہ تم کو بھی سزا ملے گی۔ میرے نبی نے یہی احساس دلایا، اگر تم عدل سے کام لوگے تو رب تم کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ کہیں آج ہماری بربادی کا یہی تو سبب نہیں ہے؟ تباہی و بربادی کی یہی وجہ تو نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا خبردار، پہلی قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا جب کوئی صاحب ثروت، کسی کا رشتہ دار، کسی کا عزیز، کسی کی پارٹی کا بندہ جرم کر لی تو اس کو سزا دے دیتے، اس کو چشم پوشی کر لی جاتی، کوئی دوسرا جرم کا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ فرمانے کہ مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ پھر میرے نبی نے اپنے خاندان کی ایک عظیم ترین شخصیت کا نام لے کے کہا تھا، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ چوری کرتی ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا، پھر سزا نافذ کر دی گئی۔ یہ کہ ہے اسوہ حسنہ، جرم کوئی بھی کرے سزا دی جائے گی، معاف کرنے کا حق نہیں ہے کسی بھی۔ آج کل تو ہے نا ایک مجرم جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کے لواحقین بیچارے، مقتول کے لواحقین بیچارے اپنے گھر کی ساری جائیداد بیچ کر قاتل کو پھانسی کے تختے تک پہنچاتے ہیں، اور صدر صاحب کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ارے تجھے معاف کرنے کی اجازت کس سے دی ہے؟ تو رب بھی معاف نہیں فرماتا، تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ اتنا ظلم! رب فرماتا ظلم نہیں کرو، عدل کرو۔ کیا فرماتا ہے سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کونوا قوامین، قائم ہو جاؤ،
مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ بالقیس، انصاف کرنے کے لیے۔ کسے کہتے ہیں اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، چیز کو قصوں پر لیا، مقرر حصے کر دیے، برابر برابر کے کچھ حصے کر دیے، ایک حصے کو آپ کس کا نام دیتے ہیں؟ گویا انصاف، آدھا آدھا۔ ایمان والو، انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ، قوامین، مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پائے اس استقلال میں لغزش نہ آنے پائے، طوفان آ جائیں بدتمیزی کے، تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، سچی بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم نے گواہی دینی ہے، سچی بات کہنی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر کہنی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ سچی بات تمہیں اپنے خلاف کہنی پڑے تو کہہ دینا۔ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف تو ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات، ایک طرف تو ہے۔ اب تو دیکھ کسے ترجیح دیتا ہے، کسے مانتا ہے؟ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ رب کو مانتا ہے؟ اوِل والدین، یا تجھے تیرے والدین کے خلاف بات کرنی پڑے، سچی بات کہہ دینا۔ والاقربین، اور تیرے قریبیوں کے خلاف تجھے بات کہنی پڑے، کہہ دینا۔ ان یکن غنیًا، پھر جس کے خلاف تو بات کہہ رہا ہے پرواہ نہ کرنا، وہ غنی ہے، بڑا بیوروکریٹ ہے، وہ بڑا سیاستدان ہے، وہ تیرا لیڈر ہے، وہ ایک بڑا مالدار شخص ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ چیف منسٹر ہے، وہ تیرا گورنر ہے، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، پرواہ نہ کرنا۔ ایک طرف رب ہے، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف رب، ایک طرف تو ہے، ایک طرف رب، ایک طرف تیرے والدین ہیں، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف تیرے اقربین، تیری بیوی، تیرے بچے، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیری بیٹی، تیرے بیٹے، تیرے اعزاء و کربا، ننہال دودیال، یہ ایک طرف ہیں، ایک تیرا رب ہے۔ اب بتا تو کس کو مانے گا؟ عدل کرنا ہے تو نے، عدل کیا ہے؟ رب کو مان لے۔ عدل کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک طرف تیرا اللہ ہے، ایک طرف تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیری بہنیں ہیں، تیرا بھائی ہے، تیرا تایا ہے، چچا ہے، نانا ہے، دادا ہے، تیرے ماں باپ ہیں، خود تیری ذات ہے۔ اور پھر یہ نہ دیکھ جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں اس کی عزت بہت زیادہ ہے، وہ غنی ہے، اور فقیراً، کبھی تجھے یہ بھی ترس آ جاتا ہے، چل میں بیچارے کی حمایت کرتا ہوں، غریب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچ جائے گا، خبردار، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ تجھے غریب پر ترس آتا ہے، حق اللہ کا زیادہ ہے کس کا؟ کیا غریب پر ترس کھا کے تو بت کے سامنے سجدہ کر دے گا، کفر کر لے گا؟ خبردار، ان کو ایک طرف رکھ، تیرا رب ایک طرف ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، خبردار، عدل کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھنا۔ وَأَن تَلْوُوا أَوْ تُورِدُوا، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم ڈنڈی مارو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، تم کو سزا ملے گی۔ وقت کی قلت ہوتی ہے، رب نے چاہا تو آئندہ بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، وقت ہوا تو زیادہ وقت، ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ رب کیا فرماتے ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی رضا کی خاطر پہ گواہی دے دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی خود تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، گواہی سچی دے دو۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ فلاں کے خلاف گواہی دو، میں کون سا کوئی سیاستدان ہوں، یا میں نے کون سا کوئی الیکشن لڑنا ہے کہ میں کہوں۔ اگر میں آپ کو آپ کے کسی بھی سیاستدان کے بارے میں کہوں گا تو آپ شاید ناراض ہو جائیں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں۔ اگر میں غلطی کروں، آپ میں میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، میرے عقیدت مند بھی ہیں، اگر میں غلطی کروں تو مجھے کہہ دیں تو نے غلطی کی ہے، سچی بات کہہ دیں۔ اگر میں نماز میں غلطی کروں تو آپ کہیں جی ہمارے پیر صاحب ہم تو نہیں بتائیں گے، اور رب کے مقابلہ میں میری حیثیت کیا ہے؟ میں کوئی نبی ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟
میں غلطی کروں مجھے کہہ دیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، اور غلطی کرنے والا تو ہو، تیری ماں ہو، تیرا باپ ہو، تیری بہنیں ہوں، تیرے بھائی ہوں، تیرا لیڈر ہو، تیرا چودھری ہو، اور کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو غلط اس کو غلط کہہ دے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کر۔ دیکھ صحابہ کرام کا یہاں حال کیا تھا۔ میرے نبی تشریف فرما ہیں، ایک صحابی حاضر، ان کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے جرم ہوا ہے بدکاری کا، میں نے بدکاری کی ہے۔ میری کریم تشریف فرماتے، صحابہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں۔ آنے والا سامنے سے آیا اور آ کے اس نے عرض کیا، میرے کریم آقا رسول عربی نے رخ زیبہ دوسری طرف فرما رہے اور اعراب کر لیا، چہرہ ادھر گھما لیا۔ بات وہ سامنے کر رہا تھا، چہرہ ادھر کر لیا۔ وہ شخص ادھر آ گیا، حضرت معاذ ادھر آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول علیہ السلام مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، میں نے یہ غلط کی ہے۔ ادھر چہرہ تھا، میرے کریم آقا نے رخ زیبہ ادھر کر لیا۔ وہ شخص ادھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے جرم کیا ہے۔ میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرہ پھر ادھر کر لیا۔ وہ بندہ ادھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے جرم کیا۔ 4 مرتبہ اپنے جرم کو اقرار کیا، گواہی دی ہے اپنی ذات کے خلاف۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں، اگر کسی کو قتل کرنے کو حکم دیا جائے، سزائے موت ہو جائے، اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ اس کو الیکٹرک کرسی پہ بٹھا کے شوک لگا دیا جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ سر قلم کر دیا جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ گولی سے اڑا دیا جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ گلے میں پھندا ڈال دیا جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ لیکن جس کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کر مارا جائے، موت بڑی کربناک ہوتی ہے۔ آدھا انسان زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے کہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اس پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ قتل نہیں کہ دور کھڑا ہو کے بندہ پتھر مارتا ہے۔ سوچئے کوئی ناک پہ لگا، کوئی آنکھ میں لگا، کوئی سر پہ لگا، وہ پتھروں میں بندہ دفن ہو جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، بڑی کربناک موت ہے۔ اس بندے کو پتا تھا سزا یہ ملے گی، مجھے رجم کیا جائے گا، پھانسی نہیں لگایا جائے گا، گردن نہیں اڑائی جائے گی کہ ایک ہی مرتبہ تلوار ماری گردن اتر کے ادھر گئی اور جان نکل گئی، نہیں، تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا۔ اسے پتا تھا، مگر اللہ کا خوف اتنا غالب، ایک طرف رب کی ذات، ایک طرف میں ہوں، میں اپنے رب کو ترجیح دوں گا، اپنے آپ کو نہیں۔ وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے خلاف، 4 مرتبہ گواہی دی۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم نے فرمایا، کو تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے علم ہے؟ حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے۔ پھر اس نے وضاحت کی، میں وہ وضاحت جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس سے وضاحت کی تھی۔ وضاحت کے بعد میرے نبی اس کے ایک قبیلے کے فرد کو فرمایا، اٹھ کے کھڑا ہو۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، فرمایا اس کا منہ سونگ، اس سے نشہ تو نہیں کر رکھا، شراب تو نہیں پی رکھی؟ وہ بندہ کھڑا ہوا، اس کے قریب گیا، منہ کو سونگا، نہیں یا رسول اللہ سے شراب نہیں پی ہے۔ اس کے خاندان کے افراد بیٹھے تھے۔ میرے نبی فرمان کے بتاؤ یہ دیوانہ تو نہیں ہے، کبھی کبھی بہکی باتیں تو نہیں کرتا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے تحقیق ہو گئی۔ پھر میرے کریم نے فرمایا جاؤ اس سے لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ جب اسے لے جایا گیا، بعد میں میرے نبی صحابہ سے فرمان گئے، اوے تم میں کوئی بھی ایسا رجل و رشید نہیں تھا، کوئی بھی ایسا عقلمند نہیں تھا کہ جب اس نے دیکھا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے جرم کیا، میں نے چہرہ ادھر کر لیا، پھر اس سے اقرار کیا میں نے چہرہ ادھر کر لیا، پھر اس سے اقرار کیا میں نے چہرہ ادھر کر لیا، اوے تم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتا، اسے کہتا بس کر، حضور تیری بات کا جواب نہیں دے رہے، چپ کر۔ حضور کی خدمت میں عرض کر کے یا رسول اللہ رب سے معافی لے دیجئے۔ وہ مجھے کہتا میں رب سے دعا کر کے اس کی مغفرت کروا دیتا، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہ تھا، جب میں نے ایسے ایسے کیا کیوں نہیں تم میں کوئی اٹھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمیں تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ کر دیتے، ہم آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا، ایسے کر کے ایسے کر لے، اشارہ کر، یا رسول اللہ آپ ہمیں ہلکا سا اشارہ کر دیتے، ہم فوراً سے ایک طرف لے جاتے۔ جانتے ہیں میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا نبی آنکھ کی خیانت سے بھی محفوظ ہے، یہ عمل بھی خیانت کا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اور جسے جج مقرر کیا جائے، قاضی مقرر کیا جائے،
وہ آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی خیانت ہے، بارگاہ رب العزت میں مجرم ہوگا۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ رب کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یامرکم بالعدل، تمہارا رب تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسے رجم کیا گیا، رجم کے 3 دن بعد اب اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں وہ بعد والی جملے کرنے سے قبل میں یہ وضاحت کرتا ہوں، صدیق و فاروق عثمان و علی و سعد و مقداد سلمان فارسی، وہ آج دنیا میں اپنی ساری حیات کے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے نا، وہ دنیا سے چلے گئے نا، وفات پا گئے نا، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو معاذ نے بھی باقی تو نہیں رہنا تھا، وفات بھی تو ان کی ہو جانی تھی نا، حضرت معاذ نے بھی فوت ہو جانا تھا نا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں نے جرم کیا، اپنی ذات کے خلاف گواہی دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم نافذ کر دیا، 5 مرتبہ جب گواہی، 4 گواہی کا نفاذ مکمل ہو گیا، 4 مرتبہ خود انہوں نے اپنی ذات کے خلاف گواہی دی تھی، نصاب مکمل ہو گیا، تحقیق کی میرے نبی نے صرف یہ نہیں اس نے اقرار کر لیا بس ٹھیک ہے جی، نہیں، تحقیق مکمل کی، جس طرح میں پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ پھر میں جا کے رجم کر دو، رجم کر دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ تیسرے دن میرے نبی ان کے ہاں تشریف لے گئے، کسی بندے نے ان کے لیے جملہ کہا جو میں نہیں کہہ سکتا، کہ یہ اقرار جرم کر کے ایسی ایسی موت مارا گیا۔ ہم کہہ دیتے ہیں آپس میں، معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں، میں صحابی کے لیے وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے کہا ایسی ایسی موت مارا گیا، خود اقرار کر کے۔ میرے کریم آقا نے سنا تو سخت غصہ میں آ گیا، فرمایا کہ خبردار اس کے لیے یہ نہ کہیں، وہ تو رب کی رحمت کے ساتھ جنت کے نہروں میں غوطے لے رہا ہے، تو جنت میں چلا گیا۔ کیوں ان کو جنت ملی؟ انہوں نے عدل سے کام لیا۔ بھئی تو نے کبھی عدل سے کام لیا ہے؟ معمولی باتوں پر تو بک جاتا ہے، اپنے خلاف تو بڑی بات ہے، اپنے باپ کے خلاف نہیں تو بات کر سکتا، اپنی ماں کے خلاف نہیں، اپنے لیڈر کے خلاف نہیں، اپنے چودھری کے خلاف نہیں، اپنے یار دوست کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع محترم کے صحابہ کرام کس قدر عدل سے کام لیتے تھے، یہی سبب تھا ان پر رحمت نازل ہوتی تھی، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر پریشانی آتی ہیں۔ وہ مشہور مقولہ یاد رکھیے، اگر تو اپنے آپ کو سچا بنا لیتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو سچا بنا لیتا ہے، پھر یقین کر لے دنیا میں جھوٹوں میں ایک ہی کمی ہو گئی ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو سچا بنا لیتا ہے، تو عدل کر لے، کسی کی بلا وجہ حمایت نہ کرنا، سچی بات کہہ دے، جو سچ ہے اس پہ تو ڈٹ جا، یہی سچ ہے، خواہ وہ بات تیری اپنی ذات کے خلاف نہ کیوں۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرا رب تجھ پہ اتنی رحمت نازل فرمائے گا کہ تجھ کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ دنیا سے تو جانا ہی ہے، جیسے بھی ظالم بن کے دنیا سے چلا جائے یا مظلوم بن کے چلا جائے، بھارت دنیا سے جانا ہے، ظالم بن کے نہ جا، رب کریم کی رحمت کا مستحق بن کے جا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا۔